ناظرین گرامی، کشمیر ڈے کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے؟ کشمیر کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کی کتنی جنگیں ہو چکی ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل AK رائٹ سبسکرائب کیجئے، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ ناظرین گرامی، آج کی صدی میں اس بات کا پرچار عام ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست کے باسی ہیں۔ پاکستان کو آزاد ہوتے ہوئے آج 76 سال بیت گئے اور ہر پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہے، لیکن آج بھی کشمیری عوام محمد بن قاسم جیسے لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو آئے اور ان کو آزاد کروائے۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ ناظرین گرامی، کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1947 میں جب پاکستان آزاد کیا تو معاہدے کے مطابق کشمیر پاکستان کی سرحد میں طے پایا، لیکن ہندوستان کی سرکار اور عوام سے یہ بات قابل برداشت نہ ہوئی اور اسی دن سے آج تک کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جو کہ آج آزاد یعنی جموں کشمیر اور دوسرا مقبوضہ کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، کشمیر پر انڈیا اور پاکستان کی تقریباً 4 جنگیں ہو چکی ہے۔ پہلا جنگ 1948 میں، جبکہ دوسرا جنگ 1965 میں، تیسرا جنگ 1971 میں اور چوتھا جنگ 1999 میں لڑی گئی، اور یہ جنگ کارگل کے محاذ پر لڑی گئی۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور انڈیا کی جنگوں کی واحد وجہ مسئلہ کشمیر ہے، اور کشمیر کی وجہ سے یہ دونوں ممالک اپنے ملک کا 80% بجٹ دفاعی سامان اور نیوکلیئر وار ہیڈز کی مینوفیکچرنگ میں خرچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں ملک آج تک ترقی نہیں کر پائے۔ ناظرین، پاکستان ہر سال 5 فروری کو کشمیر ڈے مناتا ہے، اور اس دن کو یوم یکجہتی کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن پاکستانی عوام کشمیری عوام کے ساتھ یعنی یوم یکجہتی کے طور پر مناتی ہے، اس لیے اس دن کو ہم کشمیر ڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ حکومتی اداروں اور اعلیٰ افسروں سے اپیل ہے کہ کشمیر کے لیے پختہ اقدام کیا جائے اور کشمیر کی آزادی کے لیے پوری کوشش کی جائے، کیونکہ 76 سالوں سے وہ آزادی جیسی نعمت سے محروم ہے اور 76 سالوں سے ان پر ظلم و جبر کی جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان پوری دنیا پر اپنا راج کرتے تھے، اور جیسا کہ انہوں نے اپنا مقام کھویا تو اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا، اور جب قرآنی تعلیمات کو تامے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا، اور جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فراموش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا۔ ناظرین، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہم ذلیل ہوں گے اور ہمارا نام تاریخ کے اوراق سے مٹا دیا جائے گا۔ اسی امید کے ساتھ ہم اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔